مبالغہ میں 3 سال سے ان کو کہہ رہا ہوں بیان کر کے بتاؤ، نہیں بیان کر سکے۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، اور کبھی نہیں کر سکے۔ 3 سال نہیں، اب تو میرے خیال ہے وہ 7 سال ہو چکے ہیں۔ 2018 سے انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہے، آج 20 جولائی 2025 ہے، 7 سال ہو چکے ہیں۔ کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے، یہ حدیث ہی نہیں بیان کر سکے، حدیث مباہلہ۔ اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ماموں نے، یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی الاسلام کے ننہال خاندان سے تھے، ان کے ماموں لگتے تھے رشتے میں، ان کے ماموں کے ساتھ کیا کیا وہ یہ نہیں بتا سکتے۔ ہم احادیث ڈسپلے کروا دیں گے، آج میں ٹاپک وہاں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن اتنا ذکر ضروری تھا کہ جس چیز کے اوپر آپ سیکھ پا ہو رہے ہیں نا، ادھر کھرا تو گھر ہی نکلتا ہے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور بنو امیہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت کو تکلیف دی۔ جو بنو امیہ رسول اللہ کے مخلص ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ ام حبیبہ، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ساری دعائیں میں ان کو دیتا ہوں، ان کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا۔ اور ان لوگوں کو بھی جو جنگ صفین میں سیدنا علی کے حامی تھے، ان کو بھی میں اس میں شامل نہیں کر رہا۔ بنو امیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ جو بھی ہیں، وہ اگر ان کو تکلیف پہنچے تو سمجھ لیں کہ وہ وہی ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جنرل لعنت اس طرح تو بھیجی جا سکتی ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ کہ جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب وہ جو ہیں وہ ہوں، ہم بائی نیم نہیں مینشن کرتے تاکہ ہم جوڈیشری میں بھی نہ پکڑے جائیں، اللہ کے حضور بھی، اس دنیا میں بھی۔ ہاں جنرل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیت درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے جو اگلی آیت ہے نا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور رسول اللہ کو تکلیف دینا، آپ کے خلفائے راشدین کو تکلیف دینا، دراصل نبی اسلام کو تکلیف دینا ہے، آپ کے اہل البیت کو تکلیف دینا دراصل رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ ہاں یہ ٹرو کرولریز ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس کے تحت جن جن لوگوں نے خلفائے راشدین کو تکلیف دی، اہل البیت کو تکلیف دی، نبی الاسلام کے مخلص جانثار صحابہ کو تکلیف دی، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی۔ اب وہ کون کون لوگ ہیں، اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، 200 احادیث اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں، وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ پورے ملک میں ہم بالکل فری دیتے ہیں، صرف ڈاک کا خرچہ لیں گے آپ سے 500 روپیہ ٹی سی ایس کا۔ کربلا کا ریسرچ پیپر 32 صفحوں پہ کلرڈ پرنٹ، پلس 8 ریسرچ پیپرز مزید اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آ جائے گا۔ صرف 500 روپے آپ نے دینا ہے، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک۔ 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے یہ پیسے ڈالتے ہیں تب آپ کو فری دے رہے ہیں، اور لاکھوں نسخے ہم تقسیم کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور آخرت میں اپنا اجر پکا کر لیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے،
انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں سٹور کر لیا، جو ہم کر رہے ہیں ریسرچ پیپرز کا۔ باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو وہ اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہے۔ آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ بھی تقاضا تھا کہ جن لوگوں کو اپنے ماموں کا اتنا درد محسوس ہوا کہ پوری امت کو تم لوگ ماموں بنا رہے ہو اس کی بنیاد کے اوپر، تو وہ درد ان لوگوں کے لیے بھی محسوس کرو کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اسٹیبلش